وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. جناب یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا عدوى، عدوہ نہیں ہے، ولا طیارہ، طیارہ بھی نہیں ہے، ولا ہامہ، ہامہ بھی نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر بھی نہیں، اور صحیح مسلم میں ولا نو، نو بھی نہیں ہے، ولا غول، اور نہ غول ہے۔ ان 6 چیزوں کی نفی ہے، ان 6 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، اور جو ان کی حقیقت کو مانتا ہے کسی بھی چیز کی، اس کا عقیدہ شریعت کے نزدیک جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، اس کا عقیدہ مختل ہے، مضطرب ہے، اگر ان میں سے کسی چیز کی حقیقت کو مانتا ہے۔ شریعت نے واضح کر دیا کہ ان 6 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ عدوہ کیا ہے؟ عدوہ کا معنی مرض کا متعدی ہونا، کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہے اور ایک صحت مند انسان اس کے پاس جاتا ہے اور اس کا مرض اس میں داخل ہو جائے، مرض کا متعدی ہونا۔ شریعت کہتی ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، اور جو کہتا ہے مرض متعدی ہوتا ہے کہ اس کی عقیدے کی کمزوری اور عقیدے کی خامی۔ آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے بعد حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جس شخص کو جذام کا مرض ہو اس سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے، جس کا ہمارا مرض متعدی ہوتا ہے۔ آپ نے بھاگنے کا حکم دیا، جیسے شیر سے بھاگتے ہو ویسے مجذوم سے بھاگو، جذام کے مریض سے بھاگو۔ تو بظاہر نتیجے میں تعارض سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ تعارض نہیں ہے۔ جی جذام یہ کوڑ کا مرض ہے نا، کوڑ کا مرض، تو بظاہر تعارض نہیں ہے، یعنی مرض متعدی نہیں ہے۔ لیکن آپ کسی ایسے مریض کے پاس جائیں، اس کا مرض آپ کو لگ جائے تو آپ بدعقیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ مجھے یہ مرض لگا اس کے پاس جانے سے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا عقیدہ مختل نہ ہو، مضطرب نہ ہو۔ مرض متعدی نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ مجھے یہ جذام لگا، میں فلاں مجذوم کے پاس گیا تھا لہذا مجھے بھی لگ گیا۔ ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام سے اس نے سنا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ ہوتا ہے خارش زدہ، اس کے پاس ایک صحیح اونٹ آتا ہے، اس کو بھی خارش لگ جاتی، اور خارش کا مرض اس کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، اس کا مرض تو متعدی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اجرب الاول، یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ ہے جس کو خارش لگی اس کو کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی، تو دوسرے اونٹ کو بھی اللہ کے امر سے لگی، اللہ نے لگائی۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا فرمانا کہ مجذوم سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، مبادا تم اس کے پاس جاؤ اور تمہیں اللہ کے امر سے یہ مرض لگ جائے اور تم یہ کہو مجھے اس لیے لگا کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا، یہ عقیدے کی کمزوری۔ تو عقیدے کے تحفظ کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتایا کہ اس کے سبب ہی کو دور کر دو، سبب ہی کو کاٹ دو۔ دوسرا جواب ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مرض متعدی ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے، اور وہ تاثیر مرض کے اندر موجود ہے، وہ تاثیر مرض کے اندر موجود ہے، یعنی وہ مرض کے متعدی ہونے کا معاملہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ مرض بذات خود متعدی ہوتا ہے۔ بس ایک شخص اگر اس کو خارش ہے، وہ کسی خارش کے مریض کے پاس گیا تو اس کو خارش ضرور لگ جائے گی، مانا اس کے قریب جانا یہ اس کے مرض کا سبب ہے۔ تو مرض بذات خود متعدی ہے اور اس کی تاثیر مرض کے اندر موجود ہے۔ دوسرے کو خارش لگتی ہے تو اللہ کے امر سے نہیں، بلکہ مرض کے اندر یہ تاثیر موجود ہے۔ یہ جاہلیت کا عقیدہ تھا، پیارے پیغمبر نے اس کی نفی فرمائی، لا عدوہ، اس معنی میں عدوہ کوئی چیز نہیں، متعدی ہونا کوئی چیز نہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ کسی مریض کے پاس جائیں جو خارش والا ہے اور اس کے پاس جانے سے آپ کو خارش لگ گئی تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا مرض مجھ میں داخل ہوا اور یہ تاثیر مرض کے اندر ہے، بلکہ یہ کہیں کہ میں اس کے قریب گیا، اس کے قریب جانے سے اللہ کے امر سے مجھے خارش لگی۔
اس مرض کو، اس معاملے کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف. تو مرض میں خود یہ تاثیر نہیں جب تک اللہ کا امر نہ آ جائے. بھائی کئی چیزیں ایسی ہیں بعض کے لیے مرض کا سبب بنتی ہیں اور بعض کے لیے نہیں بنتی. کچھ لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ان کو زکام لگ جاتا ہے، اور کچھ پیتے ہیں ان کو زکام نہیں لگتا. جن کو لگتا ہے اللہ کے امر سے لگتا ہے، جن کو نہیں لگتا اللہ کے امر سے نہیں لگتا. یعنی ہر شے اللہ کے امر کے تحت. تو یہ معنی لا عدویٰ کا کہ مرض متعدی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مرض کسی کو لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے امر سے لگتا ہے. بلا طیارہ، اور نہ ہی فعال جو باب تطیر کا، یہ مناسبت باب سے کہ طیارہ بھی کوئی چیز نہیں، مخلوق میں فعال کوئی چیز نہیں. لہذا اس قسم کی روش تبدیل کرو. انسان صبح اٹھتا ہے کسی پراگندہ شخص کو دیکھے تو پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دن کیسے گزرے. وہ ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. یہ ایک حاکم مہدی نام کا، غالباً ابن عباس کا، یہ شکار کے لیے نکلا. تو راستے میں اس نے ایک فقیر کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے، الجھے ہوئے بال. اس نے کہا یہ صبح صبح نظر آ گیا بھائی راستے میں، آج ہمیں شکار نہیں ملنے کا، آرڈر دیا کہ اس کو بند کر دو جیل میں. اگر شکار نہ ملا تو اس کی نحوست کی وجہ سے نہیں ملے گا، اس کو قتل کر دے. اور اگر شکار مل گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے. اب وہ شکار کے لیے گئے، بے تحاشا شکار ملا، بے تحاشا. واپس لوٹے تو وہ کوٹھڑی کے پاس سے گزرے جہاں اس کو قید کیا تھا. اب مہدی بڑا خوش، کہا کہ اس کو آزاد کر دو. آزاد کر دیا گیا. تو اس نے مجھے بتایا جائے کہ مجھے قید کیوں کیا گیا دن بھر، میرا کیا گناہ تھا، کیا قصور تھا. بتایا تمہارا یہ گناہ تھا کہ صبح صبح تم راستے میں آ گئے، تمہاری نحوست کی بنا پر یہ امکان تھا ہمیں شکار نہ ملتا، لیکن اب چونکہ شکار بہت ملا ہم تمہیں چھوڑ دیتے. تو اس شخص نے جرت سے کام لیا اور کہا پھر بتائیے منحوس کون ہوا؟ آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کو شکار اچھا ملا، اور میں نے آپ کو دیکھا تو سارا دن جیل میں گزارنی پڑی، تو منحوس کون ہوا پھر؟ تو یہ عقیدہ غلط ہے. ہم اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی نقصان ہو تو صبح فلاں بندہ متھے لگا تھا اس کی بنا پر یہ نقصان ہوا. نہیں، طیارہ کوئی چیز نہیں. اچھا اس کے باوجود اگر کوئی شخص عدویٰ کا عقیدہ رکھے یا طیارہ کا عقیدہ رکھے، یہ بد عقیدگی، اور یہ اس کا معاملہ، یہ عقیدہ اس کا یعنی شرک کو چھو رہی، شرک ہے. بلکہ ولا حامہ، اور نہ حامہ. حامہ بھی کوئی چیز نہیں. حامہ ایک جانور، الو، ہمارے زبان کو الو بولتے، الو بھی کوئی چیز نہیں. یعنی الو گھر کی چھت پہ بول جائے تو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کسی کی موت واقع ہونے والی، پریشان ہو جائے الو بول کے. اس کا مطلب کوئی مرنے والا ہے، یا میں مر دوں یا کوئی اور، کوئی بیٹا یا بیٹی یا کوئی بیوی یا بھائی بہن کوئی مرنے والا ہے کیونکہ الو گھر کی چھت پر بول گیا. حالانکہ الو ایک جانور ہے جس کو الو بولتے ہیں، اور وہ ایک جملہ بول کر ہمیں الو بنا جاتا ہے، ہمارے عقیدوں کو وہ الو بنا جاتا ہے. یعنی سوچنے کی چیز ہے کہ ایک جانور کیا اس میں خیر و شر. تو یہ عقیدہ، یہ شرک ہے. فرمایا کہ حامہ کوئی چیز نہیں. اس کے باوجود اگر کوئی شخص الو کو یعنی باعث ناز قرار دیتا ہے اور باعث نقصان قرار دیتا ہے، یہ اس کی بد عقیدگی اور یہ شرک ہے. بڑا سفر، اور سفر بھی کوئی چیز نہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ سفر کے مہینے کی نحوست کے قائل ہے. یہ بات یاد رکھو، اللہ کی زمین، اللہ کے ایام، ان میں کوئی شر نہیں. شر ہمارے اعمال میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اعمال سے شر پیدا ہوتا ہے اور ہم کو لاحق ہوتا ہے. اللہ کی زمین بھی بابرکت ہے، اللہ کے ایام بھی بابرکت ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے. پیارے پیغمبر اس کی تردید فرمائی کہ سفر بھی کوئی چیز نہیں، اور سفر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ ہے بھلا نو بھی کوئی چیز نہیں. نون واو حمزہ جس کی جمع انواع آتی ہے، اس کا معنی 79 سے مراد ایک ستارہ آسمان کا جس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ تھا جب یہ نمودار ہوتا ہے تو بارش برستی. مانا اس ستارے کی تاثیر ہے بارش میں، بارش برسانے میں. فرمایا کہ کوئی چیز نہیں، اس ستارے کی کوئی تاثیر نہیں. بارش اگر برستی ہے تو اللہ کے امر سے برستی ہے، اور اگر نہیں برستی تو اللہ کے امر سے نہیں برستی. ہر چیز اللہ کے امر سے ہے،
اور اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور اگر اس کے باوجود کوئی شخص نو کا عقیدہ رکھے اور ستارے کی تاثیر کا قائل ہو بارش برسانے میں یا برسنے میں، تو اس کے اس عقیدے میں شرک ہے۔ ولا غول، اور نہ ہی غول ہے۔ غول یہ واحد ہے، اس کی جمع غیلان آتی ہے، اور غیلان سے مراد یعنی شیطانوں کی جماعت، یہ شیطان، یہ ایک مخصوص قسم کے شیطان پہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو یہ شیطان رستے میں دکھائی دیتے ہیں اور یہ راستے سے بھٹکاتے ہیں، راستے سے گمراہ کرتے ہیں، اور بندہ منزل سے دور ہو جاتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، اور یہ عمل ایک شیطان کا عمل ہے۔ فرمایا کہ غول بھی کوئی چیز نہیں، تم اللہ پر توکل رکھو۔ جب تم گھر سے نکلے دعائیں کرتے ہوئے اور حسبی اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے کہ اللہ کافی ہے، اس پر توکل رکھو۔ اس توکل کے بعد اس قسم کے فرسودہ باتیں اور نظریات جو ہیں یہ عقیدے کے خلاف ہیں، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ اپنے دعائیں کرتے ہوئے تمہارا سفر جاری رہے، اور اس قسم کے شیطانوں کے تعلق سے یہ فرسودہ باتیں اور یہ توہمات، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں، یہ قول کوئی چیز نہیں، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ تمہارا توکل علی اللہ، تمہارا اللہ کا ذکر کرنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، سفر کی دعائیں پڑھنا، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے، یہ اس کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے اور زیادہ تمہارے لیے بابرکت ہوگا۔ جی